خودداری سے، عزت نفس سے باوقار انسان جنم لیتے ہیں، خوبصورت معاشرے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب انسان آگے بڑھنے کی کوشش میں اپنی عزت نفس کو بھول جاتا ہے اور اپنی جیب بھرنے کی کوشش میں وہ اپنے وقار کا سودا کرنے لگتا ہے، اور جب وہ مال، دولت، اقتدار، شہرت کی ہرس اور ہوس کے لالچ میں وہ اخلاقیات کو ہی بھولنے لگتا ہے، تو پھر اس نے کچھ کمایا نہیں، پھر اس نے کچھ حاصل نہیں کیا۔ خودداری سے رہیں، عزت نفس سے رہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ میں سے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں، یہ آیات اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں مستقل حاضر ہو گئے تھے تعلیم دین کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا جس سے پورے وجود کو ڈھانپا جا سکے، کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ اور وہ حدیث بھی چمکتی ہوئے ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جب دودھ کا ایک پیالہ تھا اور 70 کے قریب صحابہ صرف اسی پر گزارا کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات سے اسی ایک پیالے پر وقت گزر رہا تھا۔ اس قدر زیادہ آزمائش تھی، اس قدر زیادہ تکلیف تھی، لیکن ان کی خودداری اس طرح کی تھی، ان کا وقار اس طرح کا تھا، ان کی قناعت اس طرح کی تھی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، انہیں جھکنا پڑے، انہیں اپنی عزت نفس کا سودا کرنا پڑے۔ وہ جھکتے نہیں، وہ گڑ گڑا کر نہیں مانگتے کہ انہیں کشکول طلب دراز کرنا پڑے۔ آپ دیکھ لیں آج لوگوں کا کیا حال ہے۔ لوگ صرف مال بڑھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، وہ اللہ عطا فرماتا ہے، لیکن لوگ اپنی خودداری کا سودا کرتے ہیں، عزت نفس کو بیچ ڈالتے ہیں، چند روپوں کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، چند ہزار کی خاطر جھوٹی گواہی دیتے ہیں، چند لاکھ کی خاطر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، چند کروڑوں کی خاطر لوگ ملتوں کا سودا کرتے ہیں، لوگ دین کے راز بیچتے ہیں۔ لوگ کہاں تک چلے جاتے ہیں، کہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بھوک بڑی تھی، غربت ان کے پاس تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا حال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی کسی سے اس طرح سوال نہیں کرتے تھے کہ انہیں گڑ گڑانا پڑے، بلکہ وہ وقار کے ساتھ رہتے تھے، خودداری کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ اپنے شب و روز میں وہ اپنے معاملات کو اپنے رب کریم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور اپنے مالک کے ساتھ ان رویوں کو وہ رکھتے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے قناعت کو پسند کیا ہے۔ یہ ٹینشن فری ہونے کا بہت بڑا نسخہ ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا کہ میں سکون کی زندگی گزاروں، سکون کی، اور بہت زیادہ بکھرے ہوئے جو میرے خیالات ہیں اور بہت جو ہر وقت نفس کی دوڑ ہے، اس سے میں بچ جاؤں، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نسخہ کیمیا دیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ میں عزت سے رہوں، وقار سے رہوں، عزت کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا جو اللہ نے تجھے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا۔ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذلت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، لالچ نہ کرنا، حرص ہوس سے بچنا، ورنہ تو ذلیل ہو جائے گا۔ لالچ میں ذلت ہے، قناعت میں عزت ہے، تھوڑے پر گزارا کریں۔ اور کیا خوبصورت ارشاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قریب محبوب فرمانے لگے تم اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ تم اس کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ، جو اس نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، قناعت اختیار کرو، خودداری سے رہو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، کشکول طلب کبھی دراز نہ کرو۔ دنیا میں سب سے کمزور آدمی وہ ہوتا ہے جو مانگتا ہے، اور دنیا میں کوئی اور پیشہ برا نہیں، کوئی پیشہ، جوتے گانٹھنا بھی برا نہیں، سڑک پر جھاڑو دے کے روٹی کمانا بھی برا نہیں ہے، برتن مانج کر کھانا کھا لینا بھی برا نہیں ہے میرے بھائی، مزدوری کر لینا، سر پہ چھابڑی رکھ کے پھل بیچ لینا بھی برا نہیں۔ ایک ہی پیشہ برا ہے، وہ ہے ہاتھ پھیلانا، وہ ہے مانگنا، وہ ہے لوگوں کے سامنے کشکول طلب دراز کرنا،
وہ یہ ہے کہ دنیا داروں سے مانگنا، دنیا داروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ کسی اشارے پہ بریک لگتی ہے، 20 لوگ سوال کرنے والے دوڑ آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھا دیا گیا ہے، وہ گاڑیوں سے چمٹے رہتے ہیں، ان کو یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ تم نے کس طرح کر کے سامنے والے کی جیب سے پیسے نکالنا ہے۔ کاش انہیں محنت کی عادت ڈالی جاتی، انہیں سکھایا جاتا، انہیں غیرت مندی سکھائی جاتی، خودداری اور عزت نفس کا پیغام دیا جاتا، انہیں بچپن میں ہی محنت کرنے کا عادی بنایا جاتا۔ وہ جد و جہد کرتے تو وہ تھوڑا رزق بھی کما کے لاتے تو عرش کا مالک اس میں برکت پیدا فرما دیتا، وہ خوبصورت بن جاتا، وہ میٹھا ہو جاتا۔ بھائیو، خودداری، عزت نفس میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ فعل ہے۔ کبھی بھی کسی بھی مقام پر اپنی غربت کو بھی رسوا نہ ہونے دیں، اپنی فقیری کو بھی داغدار نہ ہونے دیں۔ یہ سفید چادر ہوتی ہے فقر کی، اس پہ جیسے ہی راز کھلتے ہیں نا، جیسے ہی حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر نے ایک صوبے کا گورنر بنایا تھا، تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے اس صوبے کے ایک شخص کے ذمہ لگایا کہ وہاں کے فقیروں کی، غریبوں کی لسٹ تو بنا کے دو، کچھ مال آیا ہے تو میں غرباء میں بانٹنا چاہتا ہوں، تو لسٹ بنا کے بھیجو۔ تو وزیر خزانہ نے وہاں جب لسٹ بنا کے بھیجی تو تیسرے چوتھے نمبر پر گورنر صاحب کا بھی نام تھا۔ ہمارا گورنر بھی غریب ہے، 3 وقت کا کھانا بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے، غریب ہے گورنر۔ جب لسٹ حضرت عمر کے پاس گئی تو آپ نے 600 دینار گورنر صاحب کو بھیجے اور ساتھ کہا کہ مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ آپ اتنے مشکل میں وقت گزار رہے ہیں۔ جواب میں حضرت سعید جب وہ قاصد لے کے پہنچا نا وہ مال، تو کہتا میں نے 600-700 دینار دروازے پر انہیں دیے، دروازے پر، اور جناب سعید ابن عامر دروازے پر ہی بیٹھ گئے، اندر نہیں گئے۔ اور ایک شخص کو کہنے لگے ذرا آواز لگاؤ میرے صوبے میں جو غریب لوگ ہیں وہ جلدی سے پہنچے، اللہ نے مجھے مال دیا ہے۔ پھر وہ سارا مال وہیں بانٹ دیا۔ تو وہ خط آپ نے پڑھا نا جس میں حضرت عمر نے لکھا تھا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ غریب ہیں، تو حضرت سعید بن عامر کہنے لگے حضور آپ کا ہدیہ آیا تھا، میں نے قبول کر لیا، استعمال بھی کر لیا، لیکن ذرا شفقت کر کے اس شخص کا نام تو بتایا جس نے میرا راز کھولا ہے۔ یہ تو میرا اور میرے مالک کا معاملہ تھا کہ میں غریب ہوں یا کمزور ہوں، یہ کون تھا جس نے میرا راز کھولا؟ میں نے اپنی غربتیں چھپا کے رکھی ہیں، میں نے اپنی فقیریاں چھپا کے رکھی ہیں۔ میں تو جب بھی بات کرتا ہوں یا خدا سے کرتا ہوں یا جب گردن جھکا کے درود پڑھتا ہوں تو محمد مصطفیٰ سے کرتا ہوں، میں تو اپنے محبوب سے بات کرتا ہوں، میں تو مصطفیٰ کریم کے وسیلے سے اپنے رب کے حضور اپنی آہذاریاں پیش کرتا ہوں۔ میں تو نہیں سوال کرتا دنیا داروں، میں کسی کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاؤں؟ یہ تو ہاتھ جب پھیلائے جاتے ہیں تو عزتوں کے جنازے نکلتے، یہ تو لوگ دنیا دار دیتے کم ہیں جتلاتے زیادہ ہیں۔ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، مجھ کو اس دور کے انسان سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے۔ خودداری سے رہیں، وقار سے رہیں، تھوڑے پہ گزارا کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں۔